السلام علیکم. نئی مکتب چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. 14 مئی 1986 کو جامع مسجد جمعہ پرسٹن انگلینڈ میں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، جس کا موضوع ہے عذاب اور نماز. تو آئیے ہم سب سنتے ہیں. قرآن کریم کے 29ویں پارے کی چند آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، سورہ مدثر کے دوسرے رکوع کے چند آیات ہیں. پروردگار عالم نے ارکان اسلام جو مسلمانوں کے لیے لازمی اور لابدی قرار دیے، ان کی تشریح بھی فرمائی، کیونکہ وہ سارے جہان کا خالق و مالک ہے. اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے پابند کرے کہ زندگی میرے بندوں نے اس طرح پہ بسر کرنی ہے. آزاد نہیں ہے میں اور آپ. یہ ایک بھول ہے کہ جو چاہو کرو، جس طرح سے چاہو چلو، کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. جس نے پیدا فرمایا اس کو قانون یہ حق حاصل ہے کہ اس کا بتایا ہوا طریقہ اور رستہ اس پر چلا جائے، اور جو اس پر نہ چلے وہ سزا دے. دنیا کا بھی دستور ہے. ساری دنیا کی حکومتیں اپنے باغی کو معاف نہیں کرتی، تو خداوند کریم کی کہ یہاں پہ ارکان اسلام کے باغی کے لیے کوئی معافی نہیں. نماز وہ اسلام کا رکن ہے، قیامت میں جس کی سب سے پہلے پوچھ کی جائے گی. اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اتنی دنیا جو موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت، نوح علیہ السلام کی امت، سارے پیغمبروں نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہماری پہچان کیسے ہوگی آپ کو؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے اعضائے وضو کے جو اعضاء ہیں، یہ میری امت کے چاند کی طرح چمکیں گے. ہاتھ پیر جن کے وضو کرتا ہے، قیامت کے دن اس خوفناک منظر میں، ہوش ربو گھڑی میں، یہ چاند اور سورج کی طرح چمکیں گے. حضور نے فرمایا میں اس طرح پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے. بڑا اہم رکن ہے نماز. آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اگر کوئی دوسرے ملک سے لا کر اپنے بچے کو تحفہ دے اور وہ بچہ نالی میں پھینک دے تو باپ تھپڑ مارتا ہے. میں امریکہ سے، دوسرے ملک سے لایا بچہ، خوش ہوگا، کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا، تم نے اس کی بے عزتی کی. اگر تمہارا دوسرے ملک کا لایا ہوا تحفہ اولاد قبول نہ کرے اور کھائے پیے نہ، تو تمہیں غصہ لگتا ہے. یہ نماز عرش عظیم سے آیا ہوا تحفہ ہے، خدا نے بھیجا ہے یہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ ہے. تو قرآن کریم نے اعلان کر دیا، جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اپنی اپنی سزا پالیں گے، حالات دنیا کی تمام سامنے آ جائیں گے، اور اعلان کر دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور ظالموں، جھوٹ بولنے والوں، زنا کرنے والوں، بدماشی کرنے والوں، نمازوں کو ٹھکرانے والوں، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والوں، الگ ہو جاؤ میری نیک بندوں کے پاس. آج تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. تم میرے نیک بندوں کے پاس قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکتے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. نیک و بد میں تمیز کر دی جائے گی، الگ الگ صفحے بنا دی جائے گی. فرمایا جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخیوں کا فیصلہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے جنتیوں کا حکم دے گا، آؤ تم اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، اپنے عزیزوں کا حال دیکھو جو نماز نہیں پڑھتے تھے، آج ان کا کیا حال بنا ہوا ہے. چنانچہ جنتی لوگ کھلے. اب بات یہ ہے کہ قیدی آدمی نہیں لیا جا سکتا، آزاد تو ہر جگہ آئے گا جائے گا. جنتی کو کیا پرواہ، وہ جہاں چاہے جائے. جنتی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے برا حال دیکھا، سوال کر دیا، فی جناتی
يتساءلون عن المجرمين. سبحان اللہ. جنتی لوگوں نے سوال کر دیا، جنتی لوگوں نے پوچھ لیا، جنتیوں نے ایک بات سامنے رکھ دی، فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین. سبحان اللہ. دوزخیوں نے سوال، جنتیوں نے سوال کر دیا، دوزخیوں سے پوچھ لیا، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لائی؟ یہ اتنے بڑے بڑے جہنم کے انگارے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی طرح طرح کی وادیاں، عذاب مل جانے کی بڑے بڑے طریقہ کار. قرآن کہتا نار اللہ، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. اللہ. جہنم کی آگ اللہ پاک کی سلگائی ہوئی آگ ہے، خداوند کریم کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اتنی سیانی ہے، اتنی ہوشیار ہے، وہ آگ سب سے پہلے دل کو جلائے گی. نار اللہ، کسی بندے کی سلگائی ہوئی نہیں، کسی آدمی کی بھڑکائی ہوئی نہیں، اللہ میاں کی سلگائی ہوئی آگ ہے، شعلے بھڑکائے ہوئے ہیں. علل افئدہ، سب سے پہلے آدمی کے دل کو جلائے گی. سوچا کیوں نہیں؟ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، جہنم کی آگ کے انگارے جب جلائیں گے، انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر، اونٹ کی طرح ایک ایک انگارہ. اللہ کا قرآن ہے، فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، نیچے بچھونا بھی آگ کا، اوپر اوڑھنا بھی آگ کا، کروٹ بدلنے نہ پائیں گے. انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، آگ کے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا تاکہ کروٹ نہ بدل لے. اسی طرح میں عذاب میں کمی نہ آ جائے، کوئی کمی واقع نہ ہو جائے. جنتی لوگ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر، ارے یہ تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے آئی؟ یہ بربادی کیسے ہوئی؟ یہ تباہی تمہاری کیسے پھری؟ تم ہمارے ہمسائے تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، میرا بھائی تھا، میرا بیٹا تھا، میرا ابا تھا، میرا دوست تھا، کیا چیز یہاں تجھے لے آئی؟ اتنی بڑی تباہی پھر گئی. فشاربون علیہ من الحمیم، اتنا گرما گرم پانی کھولتا ہوا، سخت گرم پانی ملے گا. پانی 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 لوگ کریں گے، اتنا گرم ملے گا کہ سوج کر یہ نیچے کا ہونٹ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا. حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں، علماء سے پوچھ لے. اور اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. مسلم شریف کی روایت میں ہے، ایک آدمی کی زبان جہنم میں اتنی لمبی لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے. سنن کی روایت میں ہے جہنمی جل جل کر سڑ سڑ کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ایک آدمی کا بدن ہو جائے گا. فرمایا ما سلککم فی سقر، اور دوزخیو تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی؟ وہ کون سا گناہ کیا، وہ کون سا جرم کیا، کون سی خطا کی، کون سا قصور کیا جو تم اتنی بڑی بربادی میں آئے؟ قرآن کریم نے جہنمیوں کا جواب نقل فرما دیا تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، پہلے سے انتظام کر لیں. جہنمی سارے مل کے بولتے ہیں. قرآن کہتا قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز کی پرواہ نہ کرتے تھے، دل میں آیا پڑھی، نہ دل میں آیا نہ پڑھی.
سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی خطا جو ہماری تھی وہ یہ تھی لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازوں میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں کئی سو مقام پر نماز کی تاکید آئی، نماز کا حکم آیا، اور جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نماز کا حکم آ جانے کے بعد آخری وقت تک ایک نماز قضا نہیں فرمائی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ 1,29,000 صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی، اور بلکہ یہ حضرات تو نماز کچھ اور طرح کی پڑھتے تھے، ہم اور طرح کی پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو حساب و کتاب بھی نماز میں یاد آتا ہے، اگلی پچھلی چیزوں کا لینا دینا نماز میں یاد آتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، آج میرے قافلے کا پہرا کون دے گا؟ میرے لشکر کی پہریداری کون کرے گا؟ میری فوج کی حفاظت آج کی رات کون کرے گا؟ میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے آج میرا لشکر جو رات کو ٹھہرے گا؟ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی پہرے داری کون کرے گا؟ اس کی رات کو خیال کون کرے گا؟ جو ایسا کرے گا میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کرتے تھے، مرتے تھے وہ لوگ یقین کرتے۔ دونوں انصاری نوجوان اٹھے اور کہنے لگے، کالی کملی والے ہم پہرے داری کریں گے۔ دونوں نے اپنے ذمہ رات کی حفاظت لشکر کی لے لی، پہرے داری کرنے لگے۔ آپس میں دونوں کہتے ہیں کہ جی اگر یوں ہی جاگتے رہے تو کیا فائدہ ہوگا، ایک تھوڑا آرام کر لے، ایک جاگتا رہے۔ اور جو جاگا اس نے بھی کہا، یوں ہی خامخواہ جاگنے سے کیا فائدہ، میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن پڑھوں۔ صحابہ کو اپنی ایک ایک منٹ کی زندگی کی قیمت معلوم تھی، ایک ایک سانس کی قیمت معلوم تھی، ایک ایک رات کی قیمت کا پتہ تھا، ایک ایک دن کی قیمت کا پتہ تھا۔ صحابہ انہیں معلوم تھا کہ یہ زندگی جب چلی جائے گی پھر دوبارہ نہیں آیا کرتی، اس لیے قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اماں، ابا، بیوی، اولاد، کوئی بھی قیامت کے دن کسی کا اپنا بننے کو تیار نہیں۔ کون بنے؟ صحابہ کرام کو اپنی زندگیوں کی قیمت معلوم تھی۔ جس نے جاگنے کی ذمہ داری لی اس نے کھڑا ہو کر نماز کی نیت باندھی، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ دشمن نے دیکھا کہ چوکیدار نے نیت باندھ رکھی ہے، تیر مارا، کمر میں لگا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا۔ نماز کی نیت باندھے ہوئے ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تیر لگنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، تیر لگنے کا کوئی پتہ نہیں۔ جو ساتھی نیچے سویا ہوا ہے برابر میں، تازہ لہو بہ کر جب اس کے نیچے پہنچا سوتے ہوئے کے، اس کی آنکھ کھلی اور خدا کے بندے نماز ختم کر، دشمن آ گیا۔ اس نے جب نماز ختم کی تو کہنے لگا تیری کمر میں تیر لگے ہوئے۔ انہوں نے کہا جب سلام پھیرا تھوڑا تھوڑا درد اب معلوم ہوا مجھے تو۔ دیکھی نماز صحابہ کی، تھوڑا تھوڑا اب درد معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا تین چبھے ہوئے کمر میں لگے ہوئے، میں نکالوں کہ نکال؟ وہ جب نکالنے لگا تو کہا یار لگنے کا تو پتہ نہیں چلا، اب تو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا کر میں پھر نیت باندھتا ہوں، قرآن پڑھوں گا، تو میرا قیمہ بنا دینا، مجھے نہیں پتہ چلے گا۔ پھر نیت باندھی، وہ تینوں تیر نکالے، پھر صحابی نے نماز ختم کی۔ تو صحابہ اس طرح کی نماز پڑھتے تھے، اور آج ہم لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کی بھی نہیں پڑھتے۔ بعض بدبخت تو بلکہ پڑھتے ہی نہیں،
کہ صاحب ہم تو پیروں کو ماننے والے ہیں، ہمیں نماز کیا کہے گی، ہم تو معرفت والے ہیں، ہم تو حقیقت والے، ہم تو طریقت والے. یہ سارے شیطانی فریب ہے، شیطانی دھوکے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے جہنمیوں نے خود اقرار کیا، اعتراف کیا، قالوا لم نکو من المصلین. او جلدیا تم مسجد میں جایا کرتے تھے، ہم گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، تم نماز جا کے پڑھا کرتے تھے، ہم کنجریوں کے گانے سنا کرتے تھے. قالوا لم نکو من المصلین. پہلا جرم، پہلا گناہ، پہلی خطا قصور ہمارا یہ، او جنتیوں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. علامہ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر جن کو سارا جہان کہتا ہے، اپنی کتاب غنیت الطالبین میں صفحہ 1059 سے لے کر آگے پڑھ کر دیکھیے 4-5 صفحے، صاحب صاحب لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دی فنکاحھا باطل، نکاح اس کا ٹوٹ گیا. اولادھا حرام، اولاد اس کی حرام کی پیدا ہوگی. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اذا ماتا، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہو، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو، اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین، اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا قہر نہ آ جائے. اللہ والے نے لکھا ہے، اللہ والے لکھتے ہیں، بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، ہم بھی پیروں کو مانتے ہیں. کیا بات کہی اللہ والے نے، فیصلہ ہی کر دیا. وہ مسلمان نہیں جو نماز کی پرواہ نہ کرے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں لوگوں کو لایا جائے گا، کوئی گناہ کرنے والا کسی شکل میں آئے گا، کوئی گناہ کرنے والا کسی شکل میں آئے گا. قیامت کے دن بھی نماز کو خنزیر کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اللہ کی حضور میں اس شکل میں لایا جائے گا کہ یہ بے نماز ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، نماز کے وقت میں یہ سویا کرتا تھا، خدا کے کا باغی ہے، یہ بغاوت کرتا تھا. اور قرآن کریم کے ایک مقام پہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اپنا نور چمکائیں گے، نور چمکائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. اللہ پاک اپنا نور چمکائیں گے اور حکم ملے گا کہ سب سجدہ کریں، سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، مگر بے نماز چاہیں گے ہم بھی سجدے میں گر پڑیں. قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہ پائیں گے. واضح طور پر پتہ چل جائے گا یہ فلاں فرض کے باغی ہیں، یہ نماز کو ترک کرنے والے لوگ. آگے جہنمی خود اقرار کرتے ہیں، فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. جہنمی لوگ اقرار کرتے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ دوسرا ہمارا جرم، دوسرا ہمارا گناہ، دوسری ہماری خطا یہ ہے کہ ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے غریبوں کی، محتاجوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی کبھی پرواہ نہ کی. جناب رسول کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع صحابہ کا بیٹھا ہوا ہے. ایک مسافر آیا، کافر ہے، بوڑھا ہے، حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا میں آپ کو نبی بھی نہیں مانتا پر میں مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، عمر کا کافی ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میں سوال کرتا ہوں مجھے سواری دے دو، میں اپنے گھر سواری پہ سوار ہو کر میں گھر پہنچ جاؤں گا، آپ مجھے سواری دے دیں. میرا دور ہے، عمر کا کافی ہوں، عمر رسیدہ ہوں، میں سوال کرتا ہوں مجھے سواری دے دو، میں اپنے گھر سواری پہ سوار ہو کر میں گھر پہنچ جاؤں گا.
آپ مجھے سواری دے دیں. اندازہ لگاؤ اس نے خود بتا دیا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا, میں خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا, پر میں انسان ہوں, بوڑھا ہوں, کمزور ہوں, میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا, آپ مجھے سواری دے دیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا, اور لوگوں کون ہے جو آج مجھے سواری دے, کل جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج مجھے سواری دے گا میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ, سبحان اللہ, صحابہ یقین کرنے والے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹنی حضور کے حوالے کر دی. آپ نے وہ اونٹنی لے کر اس مسافر کو دے دی کہ لو بھائی اس پہ سوار ہو کر تو چلا جا. لیکن اب وہ کہتا ہے نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے. پہلے کہتا ہے مجھے کپڑا چاہیے, میرے پاس کپڑا بھی نہیں. اب آپ میں سے یا میں وہاں ہوتا تو کہتا واہ بھائی واہ, تجھے عادت پڑ گئی, سواری دے دی تو اب کپڑے پہ چلا گیا, انگلی پکڑتے پکڑتے ہاتھ پکڑنا شروع کر دیا, چلا یہاں سے. مگر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے, فرمایا کون ہے جو آج مجھے کپڑا دے اللہ کے نام پر, کل میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ آپ یہ دے دیں. آپ نے لی اور اس مسافر کو دے دی. اب وہی پورا مسافر کہتا ہے نبی اللہ مجھے بھوک بھی لگی ہے. پہلے سواری مانگی, پھر کپڑا مانگا, پھر بھوک کا متعلق کہنے لگ گیا. اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہاں ہم نے کوئی لنگر کھول رکھا ہے, ہم نے یہاں کوئی ہوٹل چلایا ہوا ہے, تجھے کپڑا مل گیا, سواری مل گئی, روٹی کہیں اور جا کے دیکھنا. کیسے جواب دے؟ قرآن میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کالی کملی والے تیرے اخلاق حسنہ کی قسم, تیرے بلند اخلاق کی قسم, تیری صورت کی قسم, تیری سیرت کی قسم, تیرے شہر کی گلیوں کی قسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر کے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا کون ہے جو آج مجھے کھانا دے, میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا. علماء کرام نے لکھا کہ اس سوال کا جواب نہ ملا, اس سوال کا جواب نہ ملا, کھانے کا جو آپ نے سوال فرمایا اس کا جواب نہ ملا, حالانکہ 300 سے زیادہ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا. علماء نے لکھا ہے 300 میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن کا فاقہ ہے. سارے صحابہ فاقے سے بیٹھے ہیں. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس یہودی مسافر کافر کا ہاتھ پکڑا, فرمایا آ جا, میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلوں گا وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل ہی جائے گا. اس مسافر کو لے کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لایا اور آ کر کے آواز دیا اہل بیت رسول اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا مسافر ہے, بھوکا ہے, کھانا کھلانا ہے, اللہ نام پہ سوال ہے. اندر سے آواز آئی آج 4 دن کے فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی. 4 دن کا فاقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں. جب واپس ہونے لگے اندر سے آواز آئی میرے دروازے سے بھوکا نہ جائے, میری یہ چادر لے لو اور شمور یہودی کے پاس جا کر گروی رکھ دو, اس سے غلہ لے آؤ, میں پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی, پیغمبر کی بیٹی کے دروازے سے بھوکا خالی نہ جائے. چنانچہ جب وہ چادر لے کر کے وہاں پہنچے تو یہودی غلہ بھی توڑتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے, گروی دے رہا ہے, رو رہا ہے.
پوچھا کیا بات ہے تو کیوں رویا؟ کہنے لگا میری تورات میں موجود ہے آخر الزمان پیغمبر کی بیٹی ایک بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس گروی رکھ دے گی۔ وہ یہودی میں نکلا، میرا مقدر آج وہ یہودی میں بنا، اور یہ چادر آ گئی جو میری تورات میں تھی۔ غلہ تولنے کے بعد سلمان فارسی کو کہنے لگا دیر نہ لگا، مجھے جلدی دربار رسالت میں لے چل، اور کہتا کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو، آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کی خزانے میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آؤ کھانا کھا کے جاؤ، پریشان ہو کر کے نہ جاؤ، تو جہنمیوں نے قرار کیا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ پہلا جرم یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا جرم یہ ہے، دوسری خطا یہ ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ ہم غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کبھی نیچے طرف ہماری نگاہ گئی ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ دوسری لوگ اپنا تیسرا گناہ بتا رہے ہیں، اپنا تیسرا جرم بتا رہے ہیں کہ ہم دیندار لوگوں کا، نمازیوں کا، قرآن والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ہم تبصر اڑایا کرتے تھے، ہم مذاق کیا کرتے تھے، داڑھی کا، نماز کا، مسلمانوں کا، قرآن پڑھنے والوں کا ہم مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ کافی سارے قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا 18واں سپارہ ہے، 18واں سپارہ سورۃ مومنون ہے۔ جہنمی ہزاروں لاکھوں برس جہنم میں یہ آواز لگائیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ الہی بدبختی نے ہم کو مارا، تقدیر نے مارا، گمراہی نے مار دیا۔ الہی مصیبت میں آ گئے، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، معاف کر دے یا اللہ، معاف کر دے، ہم بھول گئے تھے، ہم مقدروں نے مار دیے تھے، لوگوں نے ہمیں برگلا دیا تھا، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے بھولے رہے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھو، بیان قرآن میں پڑھ کر کے دیکھو، لاکھوں برس تک اسی طرح چیخیں گے، بجائے معافی ملنے کی آواز آتی ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ خبردار بکواس نہ کرو، چپ ہو جاؤ، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تمہیں کلام کرنے کی اجازت نہیں، خبردار اگر تم نے اف کی چپ کر جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے 18,000 برس تک لوگ روئیں گے یا اللہ یا اللہ معافی دے، معافی دے، رحم کر، کرم کر، آواز آتی ہے ولا تکلمون، خبردار بکواس کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تمہیں دنیا میں میرے قرآن پہ یقین نہ آیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہ آیا، علماء کی زبان پر یقین نہ آیا، تم نے میرے قرآن پہ یقین نہیں کیا، آج تیری چیخ و پکار پر میں کیوں یقین کروں؟ وہ دن چلے گئے جب توبہ کرتا، استغفار کرتا، اللہ کے سامنے گر گڑا کے روتا، معافی مانگتا۔ ارے آج وہ دن آئے ہیں، رمضان بھی ہے، دن بھی ہے، روزے بھی ہیں، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وقت بھی ہے، توبہ کرنے کا وقت تو آج ہے۔ اور آگے چل کر کے فرمایا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، یاد کر تو میرے قرآن کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وَكُنْتُمْ
يضحكون، ہنسی اڑایا کرتا تھا میرے قرآن کی، میرے دین کی، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، تو بڑی ہنسی اڑایا کرتا تھا. آج پانی کیوں مانگتا ہے؟ آج توبہ کیوں کرتا ہے؟ دوسرے مقام پہ ہے قرآن کریم میں لوگ رویں گے، نہ جانے لاکھوں برس تک اس آیت کی صدا لگائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ اب کے دنیا میں بھیج دے، مولا اب کے دنیا میں بھیج دے، ہر وقت مسجد میں رہوں گا، ہر وقت سجدے میں رہوں گا. جواب ملتا وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے تو نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، آج میں نے تجھے بھلا دیا، میں نے تجھے بھلا دیا، اور میں نے بلایا تیری تباہی پھر گئی. میرا قرآن تو نے بھلایا، پرواہ نہیں کرتا تھا نہ نماز کی، نہ اذان کی، نہ قرآن کی، جو دل میں آیا وہی، کھانے میں خود مختار نہیں. اور دوزخی لوگوں آخری بات اور کہتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور لوگوں ہمیں تو اس قیامت کا بھی یقین نہ تھا، جو قیامت آئی ہوئی ہے، اور جس قیامت کے بعد ہمیں جہنم میں داخل کیا گیا، دوزخ میں داخل کیا گیا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں اس قیامت کا بھی یقین نہ تھا، یہ جو آئی ہے نا، انہوں نے کہا پھر اب حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، اب تو ہمیں سب سے زیادہ یقین آ گیا، جہنم کا بھی یقین ہے اور قیامت کا بھی یقین ہو گیا، اللہ کے فیصلے کا بھی یقین ہو گیا. لیکن اس وقت کے یقین کا فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں. یقین کر، آج کر، توبہ آج کر، استغفار آج کر، اللہ سے معافی آج مانگ. اور جو دوزخیوں نے قصور بتائے، ایک نماز نہ پڑھنے کا، ایک غریب کا خیال نہ کرنے کا، ایک دین کا تمسخر اڑانے کا، قیامت کا یقین نہ کرنے کا، ان ساری چیزوں کو آج دل میں بٹھا اور اعلان خدا بندی کو اپنے دماغ پر اس طرح سے حاوی کر. سارے جہان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں پر قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جب اس ذہن کے ساتھ ہم لوگ چلیں گے اور دین اور ایمان کے ایک ایک رکن کو سنبھال کر چلیں گے، انشاءاللہ مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت ملے گی. ارے ہم تو ایسے بزرگوں کے غلام ہیں. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آخری وقت تھا، فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کر دیا تو منہ پھیر لیا. فرشتوں نے پوچھا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہ ہو میں اس جنت کا لے کے کیا کروں گا. ایسے عاشق تھے اللہ والے دیدار الہی کے. قرآن کا عشق، درود پاک کا عشق، کلمہ پاک کا عشق جو ہے نا، جس کو لگ گیا اسی کو پتہ چلتا ہے، دوسرا تو ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو یہ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ تھا. جنتیوں نے سوال کیا، جاننے والے تھے، پہچاننے والے تھے، بھائی تھے، رشتہ دار تھے. دوزخیوں نے اپنے قصور بتا دیے کہ ہم عورتیں بھی بولیں گی، مرد بھی بولیں گے کہ ہم نے نماز کا خیال نہ کیا اور غریب کا خیال نہ کیا اور ہم دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور قیامت پر بھی ہمارا یقین اور ایمان نہ تھا، اس لیے یہ تباہی ہماری پھری ہے. اور اب خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ان کے لیے لکھ دیا جائے گا. تو ایسی صورت میں کیا بنے گا؟ یہ تو اللہ میاں کا کتنا بڑا کرم ہے کہ پہلے ہی قرآن بھیج دیا، خطرناک خبریں ساری سنا دی، جہنم کی اطلاع کر دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قبر کا، حشر کا، پل صراط کا، قیامت کا، جہنم کا سارا حال ہمارے سامنے رکھ دیا. اب دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو یقین کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایک ایک سانس کی قیمت جاننے کی اور ایک ایک سانس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ رمضان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، پرواہ نہ کی، قرآن کی تلاوت نہیں، نماز نہیں، عبادت نہیں، موت آئی، قبروں میں پڑے، کیڑے کھا گئے، تباہ ہو گئے.
اگلے رمضان میں نہ جانے ہم میں سے کون کون قبر میں ہوگا، کون کون دنیا پہ ہوگا۔ یہ جتنے دن ہیں ان کو غنیمت جانو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، کلمے کا ذکر کرو، درود پاک کا ورد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے ماں باپ کے لیے، بڑے بزرگوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، صدقہ خیرات اس مہینے میں اور زیادہ ثواب کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ان علماء کے بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔